کہ اللہ کے رسول کا گھر تھا کیسا، اس کا اسٹرکچر کیا تھا، وہ گھر بنا کیسے تھا. اس لیے کہ گھر آج کے زمانے میں اسٹیٹس سمبل ہے، انسان کا گھر بتاتا اس کی حیثیت. نبی کا گھر کیسا؟ سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں مبنیتن من الجرید، کھجور کی تنوں کے پلرز تھی، اور دیواریں جو تھی من حجارت مردومت، لائن بائی لائن تہ بتہ پتھروں کو رکھ کر کے دیواریں کھڑی کی گئی. چھت جو تھی وہ پوری کھجور کا چھپر تھا. اس گھر کی چھت کی ہائٹ کیا تھی، چھت کتنی اونچی تھی؟ امام حسن بصری کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمروں میں گیا تو کہتے ہیں کہ میں چھت کو ہاتھ لگا لیتا تھا، میرا ہاتھ چھت تک پہنچ جاتا. چھوٹا سا گھر ہے، کچا سا گھر ہے، کمزور سا گھر ہے. آج کے اگر دور کے حساب سے دیکھا جائے تو دنیاوی میٹیریلز کے اعتبار سے یہ گھر بہت مضبوط نہیں ہے، کمزور سا چھوٹا سا. اس گھر میں بہت ڈیکوریشن نہیں ہے، ہائی فائی پردے نہیں ہے، ہائی فائی پینٹ کلر رنگ روغن نہیں ہے، کر و فر نہیں ہے، شان و شوکت نہیں ہے، مگر یہ دنیا کا وہ مبارک گھر ہے جہاں صبح شام جبریل آتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے جہاں سے رسالت کی شمع پھوٹتی، جہاں اللہ کے رسول ہے. اس گھر میں صبح شام قرآن پڑھا جاتا ہے. اسی گھر کے کسی کونے میں اللہ کے پیارے نبی رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں سسکتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. کہ یہ رسول کا گھر ہے. یہ چھوٹا سا گھر پوری انسانی تاریخ کا ایک لوتا گھر ہے کہ اس گھر نے پوری دنیا کو ایگزامپل دیا ہے، نمونہ دیا ہے. اس نبی کے مکین نمونہ ہے پوری کائنات میں. اس گھر کی عورتیں بیٹھ کر آپس میں کہا سنی نہیں کرتی، غیبتیں نہیں کرتی، چغلیاں نہیں کھاتی ہیں. اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کی گھر والیو، اے نبی کی عورتوں، تم اپنے گھر میں قرآن پڑھا کرو، حدیث پڑھا کرو. نبی کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھا. نبی کے گھر میں دین کے مسائل حل ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا نبی کا گھر. میرے بھائیو، ہر آدمی کی زندگی کا دو پہلو ہوتا ہے. ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو گھر کے اندر کی ہوتی ہے، یہ بڑی نجی زندگی ہوتی ہے، پرائیویٹ لائف. انسان گھر کے اندر کیا کرتا ہے، گھر کے اندر اس کا نیچر کیسا ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، اس کے بیوی بچوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیسا ہے. یہ انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہوتا ہے. ایک پہلو وہ ہوتا ہے جو گھر کے باہر ہوتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے، کیا سلوک ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی گھر کے باہر کی زندگی کے بارے میں تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے، لیکن انسان کی گھریلو زندگی پر پردے پڑے ہوتے ہیں. اور ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کی باہر کی زندگی بہت اچھی ہے، مگر جب اس کی گھریلو زندگی میں آدمی جاتا ہے، اس کی گھریلو زندگی کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سکے کا دوسرا پہلو بہت خراب ہے. ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے. عربی میں ایک کتاب ہے چھوٹی سی، اس کا نام ہے یوم فی بیت النبوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دن. اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، مارکیٹ میں وہ کتاب ملتی ہے. اس کتاب کو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر زندگی کے تمام شعبوں میں ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم کاروبار کرنے کے لیے نکلیں تب بھی رسول ہمارے لیے نمونہ ہے، اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں تب بھی رسول ہمارے لیے. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں تب بھی رسول کا ہی طریقہ چلے گا، اور شادی بیاہ اور لین دین اور معاملات کا معاملہ ہے تب بھی رسول کا ہی اسوہ حسنہ ہے، رسول کا طریقہ ہی اسوہ حسنہ. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد. علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت بنیاد ہے، یہ آیت اصل ہے، یہ آیت بیس ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں ایک مسلمان کے لیے اگر کوئی نمونہ ہے، کوئی ماڈل ہے، کوئی آئیڈیل ہے، کوئی ایگزامپل ہے، اس کو سامنے رکھا جائے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ. اے ایمان والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے. لیکن ہاں یہ بھی یاد رکھو، رسول کو نمونہ وہی آدمی بنائے گا لمن کان یرجو اللہ، جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہو، جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہو، جس کے دل میں قیامت کا خوف ہو، جس کے دل میں والیوم الآخر، قیامت کے دن کا احساس ہو. وذکر اللہ کثیرا، جو کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتا ہو، اس آدمی کے لیے اللہ کے رسول اسوہ حسنہ ہے. تو ایک مسلمان کو جاننا چاہیے اس کے رسول کی گھریلو زندگی کیسی تھی
اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہماری جو مائیں ہیں امہات المومنین، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گھریلو زندگی کی ایک ایک گتی ودھی، ایک ایک ایکٹیویٹی بیان کر، یہاں تک بتا دیا ہے کہ اللہ کے نبی غسل کیسے کرتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی زندگی کا موسٹ پرائیویٹ معاملہ ہے، آدمی نہاتا کیسے، یہاں تک بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ شادی شدہ زندگی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو اپنے رسول کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیے، اور اس لیے بھی جاننا چاہیے کہ وہ رسول ہمارے محبوب ہیں، ان کی محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا جو ٹیسٹ ہے، جو ذائقہ ہے، ایمان کی جو لذت ہے، وہ محبت رسول کے بغیر ملنے والی ہے۔ اللہ کے پیار